جناب طارق صاحب، خواتین و حضرات، میرا تو خیال یہ تھا کہ الطاف قریشی صاحب سے میرے اچھے مراسم ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام بدلے شاید آج ہی پورے کرنا چاہ رہے تھے۔ پہلی تو بات یہ کہ مجھے بلوایا اعتزاز احسن صاحب کے بعد، اور اس کے اوپر یہ کہ ڈاکٹر صاحب اور فخر زمان صاحب اس سے پہلے بول گئے، اور پھر یہ کہ اب میری فلائٹ میں غالباً مشکل سے 45 یا 50 منٹ باقی، تو میں آنے والے مقررین حضرات سے معذرت چاہوں گا کہ میں ان کی تقاریر نہیں سن سکوں گا، اور اپنی گزارشات چند نکات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں طارق صاحب کو اور سہیل صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور سہیل صاحب کو کہ انہوں نے اس کتاب کو شائع کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ طارق صاحب کی جو یہ کتاب ہے وہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ آج بھی پاکستان میں پاکستان کی سول سوسائٹی کی اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کی جد و جہد آمریت کے نظام کے خلاف جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گی۔ اور جب ہم اپنی جد و جہد کی بات آمریت کے خلاف، چاہے وہ سول یا فوجی آمریت ہو یا نظام کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً اس وقت کسی بھی سیاسی جماعت کا یا کسی بھی سیاسی موومنٹ کا سرمایہ جو ہے وہ اس کے سیاسی کارکن ہوتے ہیں۔ اور آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے فلسفے کو لے کے آگے چل رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی شہید کی قربانی کی وجہ سے اور محترمہ کی عملی جدوجہد کی قربانی کی وجہ سے معرض وجود میں ہے، وہاں پہ پارٹی کے وہ جیالے کارکن، پارٹی کے وہ جیالے دوست جنہوں نے چومتے ہوئے قائد کی راہ پہ چلتے ہوئے شہادت کے پھندے کو انہوں نے چوما، ان کی قربانیاں، اور وہ لاکھوں اور سینکڑوں دوست جنہوں نے جیلوں اور قلعوں کی صحبتیں کاٹی شامل ہیں۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے واضح الفاظ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بہت سی باتیں کی گئی، اور وہاں پہ یہ بھی بات کی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید اپنے راستے سے ہٹ رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت کے اندر اپنے راستے سے ایک قدم بھی نہیں ہٹے گی۔ آج جو بات ڈیل کی جاتی ہے، میں بالکل واضح اور باشگاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل جو ہے نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ جو اتنا عرصہ پاکستان کے اندر چلا، جس میں سول سوسائٹی اور سول ملٹری بیوروکریسی کے ساتھ شیئرنگ پار کا جو ایکسپیریمنٹ ہے، یہ ایکسپیریمنٹ ناکام ہو چکا ہے، اور آج اس ایکسپیریمنٹ کے ناکام ہونے کی وجہ سے پاکستان کی سول سوسائٹی اور پاکستان کی وفا کے پاکستان آج اس حالت میں پہنچا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے، اور پیپلز پارٹی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ یہ وہ تاریخ کا وہ وقت ہے جہاں پہ تمام سول سوسائٹی کو اکٹھے ہو کے اب آخری جدوجہد جو ہے وہ کرنی ہے، کیونکہ اس 90 کے بعد 12 اکتوبر کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی ریئلائزیشن تمام سیاسی قوتوں کے اندر آئی ہے جس میں ایک کلچر آف ٹالرنس نے، سیاسی ٹالرنس نے جو ہے وہ جنم لیا ہے، اور اگر ہم اس کلچر آف سیاسی ٹالرنس کو آگے بڑھائیں سیاسی جماعتوں کے درمیان، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے پاکستان میں ملٹری کے رول کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت کہنے کی کوشش کی گئی، یا یہ بات آج کل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ
17ویں آئینی ترمیم پہ کچھ مختلف ہوا. میں آج لاہور کے شہر میں اور اس سیمینار کی وساست سے، اس بک لانچنگ کی وساست سے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ARD نے شروع دن سے یہ موقف اپنایا تھا کہ ہم 17ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں. ہم نے یہ موقف واضح طور پہ کہا تھا کہ 2 عہدے ایک شخص کے پاس نہیں رکھے جا سکتے، یہ غیر آئینی اقدام ہے. لیکن افسوس کہ اس وقت متحدہ اپوزیشن کو جو ہے وہ MMA نے توڑا اور انہوں نے جا کے 1 سال کی مہلت دی. لیکن آج اگر MMA اس بات کو ریئلائز کرتی ہے کہ انہوں نے اس وقت غلطی کی تھی تو ہمارا صرف اور صرف ایک نقطے کے اوپر، وہ جو 5 نکات انہوں نے کل یا پرسوں اعلان کیے ہیں، ان پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بالخصوص نظریاتی اختلاف ہے. ان 5 نکات کے اوپر نہیں، لیکن ایک نقطے کے اوپر کہ ملک میں جمہوری اداروں کی بالادستی ہو، ملک میں آئین کی بحالی ہو، ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن سکتا ہے. میں آخر میں آپ تمام حضرات کا اور بالخصوص طارق صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، اور آپ سے میں معذرت ایک بار پھر کرنا چاہوں گا کہ میں یہاں سے فوراً اجازت دوں گا کیونکہ 6 بجے کی فلائٹ ہے اور یقیناً مجھے 30 منٹ تو لگیں گے ایئرپورٹ پہنچتے ہوئے. میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں.